وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ہم شب جمعہ آپ کے اور ہمارے مرحومین رحمت کے آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں انشاءاللہ۔ خداوند متعال آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص شفاعتیں نصیب فرمائے، ان کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، خداوند متعال نے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائی۔ اس ہدایت کے صدقے میں بہت ساری ایسی چیزیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو نصیب ہوئی ہیں جو دوسری قوموں کو نصیب نہیں ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس روایت بھی ہے کہ ان میں سے ایک چیز شب جمعہ کا احترام ہے۔ شب جمعہ کا احترام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر ایک خاص طرح سے ہے۔ جمعے کا دن دوسرے فرقوں میں بھی محترم ہے، لیکن شب جمعہ کا جو خاص احترام اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیا ہے وہ ان لوگوں کے یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ اس قسم کی ایک نعمت ہے تو اپنی زندگی میں آپ اور میں ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ شب جمعہ کچھ نہ کچھ مختلف ہونی چاہیے، کوئی خاص کام کریں۔ میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں اس کو بار بار عرض کروں
تاکہ اگر کوئی شخص سیکھے گا تو اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا، میری بھی عاقبت کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی نافلہ نماز آپ ایسی لے لیں جو آپ عام شبوں میں نہیں پڑھتے، شب جمعہ میں پڑھ لیں۔ کوئی زیارت لے لیں، لوگ معمولاً زیارت آل یاسین کچھ لوگ ہر روز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اگر ہفتے میں ایک دن پڑھتے ہیں تو یا جمعے کے دن پڑھتے ہیں یا شب جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا زیارت آل یاسین لے لیجیے، اگر آپ ہر روز نہیں پڑھ رہے تو شب جمعہ پڑھ لیں یا جمعے کے دن پڑھ لیں۔ کوئی نافلہ نماز لے لیں، والدین کی مغفرت کی کوئی نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے مثلا کوئی اور عبادت آپ نے سوچا ہو، مثلا ہر شب سورہ واقعہ نہیں پڑھتے، آپ شب جمعہ کے لیے رکھ لیں، شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھوں گا، سورہ ملک شب جمعہ میں سورہ ملک پڑھ لیں۔ کوئی کام کریں، اس سے کیا ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ جب ہم لوگ قیامت کے دن محشور ہوں گے تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک منادی ندا دے گا، کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، شاید یہ سمبولک ہو، شاید ایسا کوئی آواز کا معاملہ ضروری ہو ہی نہ۔ آواز کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں لوگوں کے کان ہوتے ہیں، ذہن سے ذہن پہ بات نہیں جا سکتی۔ تو مثلا آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو آپ کو آواز کی ضرورت ہے کہ آواز آپ تک پہنچے، لیکن اگر ہم دماغ سے ہی ایک دوسرے سے بات کر سکیں تو آواز کی ضرورت ہے کیا؟ پھر آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شاید منادی ندا دے گا، اس کا مطلب شاید کچھ اور ہو، لیکن بہرحال ہے ہمارے پاس روایتوں کے اندر، چاہے وہ علامت کے طور پر ہی ہے لیکن ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ مختلف فضیلتوں پر لوگوں کو فائدے ملیں گے، آسانیاں ملیں گی۔ تو مثلا شب جمعہ کا احترام کرنے والے، یہ ایک فضیلت ہے، اس پہ خود انسان کو کچھ فائدے ملیں گے، کچھ آسانیاں ملیں گی۔ بہت بڑی فضیلت جس کا بہت زیادہ ذکر ہے ہمارے پاس، وہ زیارت عاشوراء ہے، کہ قیامت کے دن زیارت عاشوراء پڑھنے والوں کا عجیب مقام ہوگا۔ پتہ نہیں کتنے شواہد، کتنے دلائل اس کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ ہر روز زیارت عاشوراء نہیں پڑھ پاتے تو شب جمعہ کے لیے رکھ لیں، صبح جمعہ کے لیے رکھ لیں۔ مثلا ایک شب جمعہ آپ زیارت عاشوراء پڑھ لیں، زیارت آل یاسین پڑھ لیں، جمعے کے دن دوسری زیارت پڑھ لیں، اگر ہر روز نہیں پڑھتے تو کچھ کریں۔ بہرحال یہ شب جمعہ ہے، اور ہر انسان کے کوئی نہ کوئی عزیز اقربا خاندان کے نزدیک لوگ دنیا سے گئے ہوں گے، شاید اب یاد بھی نہ آتے ہوں یا شاید یاد آتے ہوں، لیکن بہرحال رشتہ ناتا تو ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر آپ کے والدین گئے ہیں تو اب والدین اس دنیا کے اندر اگر توقع کریں کہ کوئی ہمارے لیے کچھ کرے تو کس سے توقع کریں گے؟ اولاد سے توقع کریں گے۔ اب اگر اولاد نہ کرے کتنی مایوسی ہوگی۔ تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، بڑی خطرناک روایت، کہا کہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے مرنے کے بعد عاق ہو جاتی ہے۔ کچھ اولاد نعوذ باللہ اتنی بری ہوتی ہے کہ اپنے والدین کے زمانے میں والدین اسے عاق کر دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایت نے کہا کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو والدین کے مرنے کے بعد عاق ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ مرنے کے بعد ان کا خیال نہیں کرتا، دفنا کے آ گیا، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں جاتا قبر پہ، نہیں ان کے لیے کچھ کرتا۔ تو خدا نہ کرے ہم بری مثال نہ بنے، ہمیں اچھی مثال بننا ہے۔ تو آپ ایک بار پھر تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے، آپ کے اور ہمارے والدین انشاءاللہ حیات ہوں آپ کے، جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے والدین کے لیے، جو بھی اعزاء اقربا عزیز نزدیکی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے۔ اور مجھے اچانک شہداء کا کہا تو شہید بھجانی یاد آتے ہیں جن کے نام پر یہ ہال ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہے۔ اخلاقی تربیت میں ہم نے کل اور پرسوں یعنی
کل اور اس سے پہلے والے دن کچھ مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عقائد کا بہت اہم کردار ہے، اور یہ جو عقائد سے سیکھنا ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نجف و قم جا رہے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے سیکھنا ہے۔ اچھا، جو چیز سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ مثلا عقائد میں جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اس توحید کو دنیا میں کیسے سیکھتے ہیں؟ ایک جملہ عرض کروں گا، ممکن ہے کہ سننے میں اچھا نہ لگے، بے بسی سے توحید سیکھتے ہیں، بے بسی سے، یعنی آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کریں، پوری کوشش کر لیں، نہیں ہو پایا، توحید سیکھیں۔ اور یہاں پر جو چیز سیکھنے کی ہے بے بسی کے عالم میں، وہ کیا ہے؟ توکل۔ توکل، بے بسی میں توکل کو سیکھے، اور پھر قدرت طاقت میں کے زمانے میں بھی توکل کو اپنے ذہن میں رکھے۔ شروع کہاں سے کرے گا؟ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے تو اسے یاد نہیں ہوتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، خدا کر رہا ہے، اپنی طاقت دیکھتا ہے، کہتا ہے میں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بے بس ہو جاتا ہے۔ جب بے بس ہو تو میرے جیسا آدمی طاقت کے زمانے میں یاد نہیں رکھے گا کہ میں ضعیف ہوں، ناتوان ہوں، اپنی طاقت کے زمانے میں سوچے گا میں کر رہا ہوں، تو شاید اس وقت توکل نہ سیکھ پائے، توحید نہ سیکھ پائے۔ لیکن کس زمانے میں آسانی سے سیکھ سکتا ہے؟ جب بے بسی کا زمانہ ہے، جب کسی مشکل میں پھنستا ہے، دیکھتا ہے ہر طرف سے معاملہ خراب ہو گیا، ہر طرف سے خراب ہو گیا، توکل کرے، طاقت میں بھی کرے، کم سے کم اس وقت تو سیکھ لے، اس وقت تو توکل سیکھ لے۔ اچھا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے واقعات سے سیکھنا شروع کر لے تو یقین مانے بہت ساری، یعنی میں جو بھی پڑھتا ہوں، جو بھی سنتا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زندگی کی بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی اگر وہ اس بات کو سمجھنا شروع کر دے کہ خدا ہے، خدا ہے۔ اچھا، اللہ نے کتنا اصرار کیا کہ بھائی یہ بات تمہارے ذہن میں رہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا کام عرض کیا تھا، پتہ نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس بات کو سوچئے گا کہ میں ساری نعمتوں کا شکر بجا لا رہا ہوں۔ خدا رب ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے۔ ایاک نعبد ایاک نستعین، یہ توکل ہے، سارا انحصار خدا پر ہے، خدا کے نظام پر ہے، یہ توکل ہے۔ اگر نظریے میں نہیں سیکھ سکتے نا تو زندگی سے سیکھ لو۔ آسانی سے نہیں سیکھ سکتے، کم سے کم مشکل سے تو سیکھ لو، مشکل سے تو سیکھو۔ اگر کوئی شخص مشکلوں سے ہی سیکھنا شروع کر دے پھر آسانی میں بھی سیکھ لے گا، پھر آسانیوں میں بھی سیکھے گا۔ اور یہ صفت اگر اس کے اندر قائم ہو جائے کہ وہ خدا پہ توکل کرنے لگے، کیا بات ہے پھر۔ اب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تھوڑا سا اس کا کنیکشن عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہماری اگلی زندگی سے۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن اجمالاً تاکہ بات پوری ہو جائے، یہاں پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جو ہماری یہاں کی زندگی ہے، ہمارا چہرہ کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، ظاہر کیسا ہوگا، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہاں کچھ نہیں پتا۔ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی شخص بہت خوبصورت ہو لیکن نورانی نہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ممکن ہے کوئی شخص دیکھنے میں بالکل ہی کوئی جاذبیت نہ رکھتا ہو، کوئی اٹریکشن نہ ہو، لیکن بندہ نورانی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ خدا کے نظام میں بہترین مثال جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ شب قدر۔ شب
تاریکی کو کہتے ہیں. تاریکی کو کون پسند کرتا ہے؟ لیکن خدا نے سال کا سب سے بافضیلت وقت شب کو قرار دیا. آپ کہیں بھائی، آپ اگر اپنے ذہن سے سوچیں ہم لوگ، تو مثال کے طور پر نور، روشنائی، نورانیت، صحیح ہے، اس سے ذہن میں فوراً دن آتا ہے یا رات آتی ہے؟ دن آتا ہے. نور، نورانیت، روشنی، جب سورج نکلے گا تب. خدا فرما رہا نہیں، شب میں نورانیت ہے، لیلۃ القدر. اچھا، 24 گھنٹے کا سب سے نورانی لمحہ کون سا ہے؟ فجر سے پہلے. دن نکلا ہوا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تو فجر بھی نہیں ہوئی ہے. سب سے نورانی وقت ہے. خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے ظاہر کا دھوکہ نہیں کھاؤ. تو یہ جو ظاہر ہے یہ تو دھوکہ دیتا ہے. اب وہ جو اندر معاملہ چل رہا ہے، یہ جو اندر معاملہ چل رہا ہے، یہ سامنے سامنے کچھ کام کرنے سے حل نہیں ہوتا. اس میں بہت گہرائی جب ملتی ہے تب معاملہ حل ہوتا ہے. مثال، بھائی میں کہیں سے جا رہا تھا، مثلا ابھی جیسے ہم لوگ جب آ رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ آپ سگنل پہ رکے، اب وہاں مانگنے والے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ٹھک 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 شیشے پہ مارے جا رہا ہے. اب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو یار 10 روپے دے کے جان چھڑاؤ. یہ سخاوت ہے؟ یہ جو میں نے دیا اس کے نام پر میں میدان حشر میں، برزخ میں سخی کے نام سے پکارا جاؤں گا؟ نہیں. اصلا شک ہے کہ صدقہ دینے والوں میں بھی شمار ہوں گا یا نہیں ہوں گا. سخی تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صدقہ بھی ہے یا نہیں ہے. وہ ایک ہمارے استاد کی طرح کے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص خمس نکالے اور سامنے والے کو یہ بولے یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، اس کو خمس واپس کر دو. کیونکہ یہ ابھی تک سمجھ رہا ہے کہ خمس اس کے باپ کا مال ہے، اس کو نہیں پتا خمس امام کا مال ہے. اگر یہ ابھی تک یہ ڈکٹیشن دے رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے یہ اس کا پیسہ ہے، اس کو واپس کرو. اس نے ابھی خمس نہیں نکالا ہے. تو ابھی تو یہ نہیں پتا یہ ہم متصدقین بھی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے، صدقہ دینے والے. سخی تو بہت دور کی بات ہے. اچھا، کب صدقہ دینے والے کہلائیں گے؟ جب صدقہ دینا ہماری عادت کا حصہ بنے. مثلاً کیسے؟ ایک دفعہ میں صدقہ دیتا ہوں، خدا میں صدقہ دے رہا ہوں تیری راہ میں تاکہ مجھے فلاں مشکل آنے والی وہ مشکل دور ہو جائے. اچھی بات ہے، اچھا ہے. مشکل دور کرنے کے لیے صدقہ دے دیا میں نے، بہت اچھی بات ہے. اور کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کبھی کہوں خدایا یہ میں صدقہ تیری راہ میں دے رہا ہوں صرف تیری خوشنودی کے لیے، صرف تیری خاطر، ختم. دنیا کی مشکل آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اس صدقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، آپ کہیں گے وہ پہلا والا کام غلط ہے. نہیں، بالکل صحیح ہے. روایتوں میں ہے ہمارے پاس کہ صدقہ یہ کرتا ہے، لیکن صدقہ میں کس نیت سے دوں؟ میں دوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کی مشکل ٹالنے کے لیے دوں. غلط ہے؟ نہیں، بالکل غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. میں بھی کرتا ہوں. بہتر نیت عرض کر رہا ہوں. اور بہتر کروں تو کیا کروں؟ اور بہتر کروں تو یہ کروں. اچھا، جو ہماری برزخ کی زندگی ہوگی وہ ہمارے 1-2 دن کے واقعوں پر ہوگی یا ہماری اندر جو روح کے اندر ہے اس پہ ہوگی؟ جو ہماری روح کے اندر ہے. اب مثلا میں خدا کو مانتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ، توحید. توحید اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ ہمارے دل میں ہے. مثلا توحید کا ایک حصہ توکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحیح ہے، یہ توکل ہے ہمارے دلوں کے اندر. مجھے لگ رہا ہے مشکل ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب ہم برزخ میں جائیں گے اور فرض کرو جو لوگ توکل کرتے ہیں ان کی خاص ایک شکل ہوتی ہے، ایک خاص نورانیت ہوتی ہے.
صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ توکل کرنے والوں کے درمیان مجھے اٹھایا جائے گا؟ نہیں، میں نے محنت نہیں کی، اور محنت کرنی تھی مجھے، اس توکل کو اپنے اندر لے کے آنا تھا۔ تو یہ جو ہماری اخلاقی تربیت ہے، یہ کس بات کی ہے؟ سامنے سامنے اعمال کی ہے یا گہرائی کی ہے؟ یہ گہرائی کی ہے۔ صحیح اخلاقی تربیت ہماری برزخ کی زندگی بنا دے گی، اور اگر سامنے سامنے رہا تو کیا ہوگا؟ برزخ کی زندگی اتنی اچھی نہیں بنے گی۔ گھبرا گئے؟ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ایک دفعہ نہ میں وہ ہوں نہ آپ وہ ہیں، ایسے ہی میں مثال میں عرض کر رہا ہوں، واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو علم اخلاق کے استاد ہوتے تھے، تکلفاً بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں، تکلفاً بھی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بہت اونچے لوگ ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک درس اخلاق دے رہے تھے اور اپنے شاگردوں کو توحید افعالی سکھا رہے تھے، جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور وہ یہ سکھا رہے تھے کہ تم اپنے اندر اس بات کے اوپر مہارت حاصل کرو، عربی میں اس کو کہتے ہیں ملکہ، مہارت حاصل کرو کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی چیز انجام پائے پریشان مت ہو، دل مطمئن رہے۔ مثلا مصائب کا وقت نہیں ہے لیکن عرض کر رہا ہوں، سید الشہداء کے اصحاب یہ کہتے تھے کہ جب عاشور کے دن مشکل بڑھتی جا رہی تھی تو سید الشہداء کے چہرے کا اطمینان اور بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اصحاب کہتے تھے کہ ہم سید الشہداء کے چہرے کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے، اتنا اطمینان ہے۔ دشمنوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ایسا مطمئن دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ایسا مطمئن نہیں دیکھا۔ اطمینان کس بات کا ہے؟ توحید کا، خدا کا، خدا ہے سنبھال لے گا۔ حتیٰ سید الشہداء نے غم کے موقع پہ فرمایا، خدا غم بہت بڑا تھا لیکن میں نے برداشت کر لیا چونکہ تو دیکھ رہا۔ یہ جو توحید ہے تو وہ توحید کا درس دے رہے تھے، توحید افعالی کا۔ اب اس میں انہوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ خدا کی حکم پہ راضی رہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، گھبرائیں نہیں، یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کمرے میں پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا روشن دان ہوتا تھا، وہ آتش دان ہوتا تھا آگ لگانے کے لیے جس سے دھواں اوپر چلا جائے، تو اس کمرے میں ایک چھوٹا سا آتش دان بنا ہوا تھا، اس سے دھواں اوپر جاتا تھا۔ تو وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں ایک آتش دان تھا، اور یہ سب لوگ یہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو توحید افعالی ہے، خدا کے حکم پہ راضی رہا کرو، پریشان نہیں ہو، گھبراؤ نہیں، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو۔ اچانک اس آتش دان میں سے اینٹیں گرنا شروع ہو گئیں، دھڑ 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 آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور یوں لگا جیسے چھت گرنے والی ہے۔ تو جو استاد تھے وہ آتش دان کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، تو جتنے بھی شاگرد تھے وہ چھلانگ مار کے دروازے کی طرف گئے۔ جب وہ دروازے کی طرف گئے تو دروازہ بند تھا، تو اب پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، چھت گرنے والی، دروازہ بھی بند ہے، اور ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں اینٹیں گرنے کی، مثلا دھواں نکل رہا ہے، مٹی۔ جب سب پریشان ہو گئے تو استاد کو دیکھا وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے، وہ نہیں ہل رہے، تو انہوں نے واپس بلا کے بیٹھا، کہنے لگے آ جائیے توحید افعالی کے شاگردو، آ جاؤ آ جاؤ۔ کچھ نہیں تھا، انہوں نے امتحان کے لیے منظر ان کے دماغوں میں ڈالا تھا، یہ منظر انہوں نے ان کے دماغوں میں ڈالا تھا، اصل میں کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا سمجھایا اس سے؟ لفظ میں سیکھنا آسان ہے، عمل میں ایک آواز آتی بھی ہے تو دل لرزنے لگتے ہیں۔ کہنا آسان ہے توحید افعالی ہے، لیکن عمل کا مسئلہ ہے سارا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ آپ نے دیکھا ہے مثلا ہم لوگ کسی سچویشن میں آتے ہیں، اچانک دل دھڑکنے لگتا ہے، خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے، چہرے کا رنگ اڑنے لگتا ہے۔ اگر کبھی کسی کو موت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بھیا حالت ہی پتہ نہیں کیا ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگوں تو موت سے بعد میں مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے پہلے مر جاتے ہیں، جو حادثہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے نہیں مرتے۔ یہ جو جہاز وغیرہ گر رہے ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ جہاز کے گرنے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، اس کو سوچ کے کہ جہاز گرنے والا ہے، ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں لوگ۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ محنت نہیں کی ہے، اور میں سب شامل، محنت نہیں کی ہم نے۔ یہ جو اخلاق میں محنت ہے، یہ صرف یہ ظاہر کی نہیں ہے، آج شب جمعہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو، صبح 2 رکعت یہ کر لیا کرو، 4 رکعت یہ کر لیا کرو، یہ عبادتیں اس بڑے مقام تک پہنچانے کے لیے جو اس گہرائی کا نام ہے۔ اب دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر کمی کیا ہے، سادہ سی بات ہے، ہمارے معاشرے نے ترقی کی ہے، میں بہت کہتا ہوں 30-40 سال میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ 40-50 سال پہلے سولجر بازار ایسا نہیں تھا، اور دوسرے علاقے بھی ہمیں دیکھے میں کہ کیا حالت تھی۔ ترقی ہوئی ہے، جو کمی ہے ابھی میرے اندر آپ کے اندر ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی روح کے اندر نہیں گیا معاملہ، روح کے اندر معاملے نے سرایت نہیں کیا۔ کیا چیز سرایت نہیں کی ہے؟ یہی توحید، یہی توکل، یہی قیامت کا احساس، یہی کہ ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ سامنے آ گیا ہے، کچھ چیزوں سے بہتری ہو گئی ہے، ابھی سرایت کرنا باقی ہے۔ اچھا اب ایک اور عجیب بات ہے، آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس سے کچھ اور نتیجے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ میں ہی سوچا تھا اب ان کو موقع مل گیا ہے، اب یہ پورا سنائیں گے ہمیں۔ ان کی سلامتی کے لیے، اب اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اصول کافی میں روایت ہے، اس کا مطلب ہے مستند ہے انشاءاللہ، اصول کافی جلد 2 میں، بہت عجیب ہے اس اعتبار سے۔ مولا 5ویں امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ بہت عجیب روایت ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ 4 من کن فیہ وکان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا بدلہ اللہ حسنات۔ فرمایا اگر 4 صفتیں کسی شخص کے اندر ہوں تو سر سے پاؤں تک بھی اگر گناہ میں رہا ہو تو خدا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ قارن کہتے ہیں سینگ کو، یعنی سر کی اونچائی۔ تو امام فرما رہے ہیں سر کی اونچائی سے لے کر پاؤں تک بھی اگر یہ گناہ میں رہا ہے اور یہ 4 صفتیں اپنے اندر لے آئے تو خدا پرانے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ صحیح ہے؟ اچھا اب میرا جیسا آدمی کیا سوچے گا
میرا آدمی سوچے گا کہ یہ شب جمعہ 2 رکعت ایک روایت ہوگی، 2 رکعت ایک نماز ہوگی، وہ میں پڑھ لوں نا تو پھر سارے گناہ کرتا رہوں سب صحیح ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہے. یہاں پہ یہاں 4 ایسی چیزیں ہیں جو زندگی بدل دیں گی. اس طرح خدا گناہوں کو تبدیل کرے گا. تو 4 چیزیں، سر سے پاؤں تک بھی گناہ میں ہو خدا اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. وہ کیا ہیں 4 صفات؟ الصدق، سچائی، الحیا، شرم و حیا دکھائے، حسن الخلق، اچھے اخلاق، شکر، اللہ کا شکر کرنا جانتا ہوں. دوبارہ عرض کرتا ہوں، 4 صفتیں: صدق، سچائی. ظاہر ہے اگر کوئی سچ بولے گا تو پھر گناہوں میں باقی رہ پائے گا کیا؟ جب سچ بولے گا تو 10 گناہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. سچ بول رہا ہے تو کہاں سے گناہ کر پائے گا پھر؟ دوسری بات حیا. جب حیا ہوگی، شرم ہوگی تو بے حیائی نہیں ہوگی. بے حیائی نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے گالیاں نہیں دے گا، فحاشی نہیں کرے گا، فحاشی نہیں دیکھے گا. بے حیا اس کے اندر ہے. سچا ہوگا تو دھوکے نہیں دے گا، سچا ہوگا تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا. حیا ہوگی تو یہ ساری بے حیائیاں ختم کر دے گا. وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق ہوں. اچھے اخلاق ہوں تو مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو اذیت نہیں کرے گا، لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، لوگ اس سے خوش ہوں گے. آخر میں شکر، اللہ کا شکر بجا لانا سیکھے. شکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑی مصیبت آتی ہے، انسان کفران نعمت کرتا ہے. کفران نعمت نہیں کرے گا. تو جب ایک انسان یہ 4 صفتیں اپنے اندر لے آئے گا خود بخود اچھا انسان بن جائے گا. جب یہ اپنے آپ کو اچھا بنائے گا تو خدا انعام کیا دے گا؟ پچھلے سارے گناہوں کو وہ اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا. اچھا اب بھائی آپ نے سن لیا، ہم نے عرض کر دیا، آگے کیا کرنا ہے؟ آگے یہ کرنا ہے کہ یہ جو بات ہوئی تھی ابھی توحید افعالی والی، توکل والی، اس کو اپنی زندگی میں ڈھونڈیں. آپ نے سیکھنا کیسے ہے؟ اور میں 2 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں، دو سمجھ مجالس سے کہ بھائی اب آپ نہیں جائیں گے نجف، کربلا، قم اور اصفہان، کہیں نہیں جا رہے آپ، یہیں ہیں. اسی زندگی میں سیکھنا ہے. تو کیا کریں؟ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں آپ کو لگے نا کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، ذرا خدا کو یاد کریں. ایسی جگہوں پہ جہاں بے بسی احساس ہو توحید کو سیکھیں. جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، خدا پہ اعتماد کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت چھوٹی چھوٹی زندگی کے واقعات کے اندر سیکھی جا سکتی ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد مال محمد واجب فرج یا. تو آپ اور میں اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اوپر محنت کریں گے. اور مثال کے طور پر میں نے ایک صفت سیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ رحم دلی. یہ رحم دلی کیسے سیکھتا ہے انسان؟ برزخ میں ہر صفت اپنے لیے ایک صورت بنائے گی. ہر صفت، توکل کی ایک صورت ہوگی، رحم دلی کی ایک صورت ہوگی. اچھا میں رحم دلی سیکھنا چاہ رہا ہوں، کہاں سے سیکھوں؟ تو مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوگا کہ میں کسی جیل خانے کے اندر انچارج بنایا جاؤں گا، پھر میں قیدیوں کے ساتھ رحم کروں گا. نہیں، اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا لمبا پلان نہیں کرو. کیا کرو؟ اپنے محلے کے اندر جو کتے بلیاں ہیں نا ان پہ رحم کرو، ان پہ رحم کرو، جانوروں پہ رحم کرو، انسانوں پہ رحم کرو جن کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، ان پہ رحم کرو. بے بسوں پہ رحم کرو تو صفت رحم آئے گی اندر. یہ علم اخلاق ہے. علم اخلاق صفات کو تبدیل کرنا ہے اپنے اندر جا کر. تو مثال کے طور پر 4 صفتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. تو اب کل سے ہم کیا کوشش کریں گے؟ کل سے ہم کوشش کریں گے ایک ایک صفت کو لے
اور دیکھیں ایک اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے کیا محنت کرنی چاہیے. تو اوورال میں نے آپ سے عرض کر دیا عقائد سے شروع ہوگا معاملہ. ہر چیز میں عقیدے پہ بات جائے گی. مثلا رحم دلی کی مثال ہے. مثلا میں رحم دلی کرنا چاہتا ہوں. یہ بلی تھی, صحیح, ظلم کر سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ خدا کی مخلوق ہے. توحید آ گئی نا, عقیدہ آ گیا نا بیچ میں. ہر چیز میں عقیدہ ہے. ہم لوگوں نے جو بہت بڑی اپنے ساتھ ایک مشکل کی ہے, ہم نے عقیدے کو زندگی سے جوڑا نہیں ہے. عقیدے کو کتابوں کی طرح پڑھا ہے. زندگی سے جوڑیں اور جوڑنے کے بعد اس کی تفصیلات میں جائیں, خود بخود کچھ چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ کل اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اس رحم دلی کا ایک معاملہ یہ سیلاب زدگان ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ بے بس ہیں, ناتوان ہیں بالکل. ان کی زندگیوں میں جو پہلے بھی تھا وہ بھی کچھ نہیں تھا, اب جو تھا وہ بھی گیا. بہت ناتوان ہے. ان میں سے کچھ لوگ, جیسے خبریں بھی آتی ہیں بعض اوقات کی, مثلا کچھ لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. 1% ہوں گے, 2% ہوں گے, باقی بیچارے ناتوان ہیں. یہ لوگ جو برے ہوتے ہیں نا, وہ ہر جگہ برے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر وہ مصیبت کے مارے بھی نہیں ہوتے. جو مصیبت کا مارا ہوتا ہے اس بیچارے سے پوچھو کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو مشورے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اگر میں اور آپ اپنی ہر نماز میں اس وقت, ویسے تو لوگ ہم سے ایسی باتیں کر دیتے ہیں, کوئی میسج کر دیتا ہے مولانا اپنی ہر مجلس میں میرے لیے دعا کیجیے گا. بھائی میں کوئی کمپیوٹر ہوں کہ میں ہر مجلس میں سب کے لیے یاد کروں کس کس نے مجھے کہا ہے دعا کروں؟ میں کہاں کر سکتا ہوں. اب میں بھی لکھ دیتا ہوں مثلا اللہ آپ کی مشکل حل کرے, یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ میں کروں گا, میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. لیکن سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں, روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مچھر, گرمی, ہر چیز کی مصیبت, عزت ناموس کا مسئلہ بنا ہوا ہے. عورتوں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ ہمارے اندر رحم دلی ہے کیا؟ اس کا مطلب پھر رحم دلی نہیں ہے ہمارے اندر. تو یہ سب احساس کرنا پڑے گا. جو پیسے سے کر سکتا ہے پیسے سے کرے گا, اور پیسے سے کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ محنت کرے گا کہ مجھے دعائیں کرنی ہیں. بعض اوقات انسان پیسہ دیتا ہے جان چھڑاتا ہے, اور بعض اوقات تو اس سے بھی بدتر ہے, پیسہ دیتا ہے شہرت کے لیے کہ ذرا پبلک کے سامنے آئے, مثلا ہمارے ادارے نے یہ کیا, ہمارے ادارے نے یہ کیا. وہ تو خیر بالکل ہی شرک ہو جائے گا. پیسہ بھی دیں لیکن دعا کریں, دعا کریں. اس دعا کے ذریعے سے خدا رحمدلی نصیب کرے گا. الحمدللہ رب العالمین, خدا کا لطف ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو, میں ہمیشہ یہ جملہ بار بار کہتا ہوں, پہلے جب میں طالب علم بنا, مجلسیں پڑھنا شروع کی تھیں, شاید اتنی گہرائی سے مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا, لیکن کچھ سال پڑھنے کے بعد مجھے اس کا احساس بہت زیادہ ہونے لگا کہ جو شخص امام حسین پہ روتا ہے اس میں اور جو نہیں روتا ہے اس میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. یہ جو دلوں کی نرمی کا معاملہ ہے, یہ معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے, یہ آسان نہیں ہے. یہ جو ظلم و ستم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں, حتیٰ انسانوں پہ کرتے ہیں, جانوروں کو تو چھوڑ دو. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. ہم اور آپ بچپن سے ایک بات جانتے ہیں, بچپن سے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ بیٹا پیاسا پانی مانگے تو پانی ہمیشہ دے دو. ہے یا نہیں ہے؟ بچپن سے ہمیں سکھایا. سبیلیں لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, محرم کی تیاری, یہ سب کیا کرتے ہیں؟ سنتیں بنائی ہیں ہمارے لیے کہ نہیں پانی مت روکو کسی کا.
اب اسی سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، الحمدللہ وہ ہماری طبیعت کے اندر آ گیا ہے۔ تو میں بہت دفعہ اپنے آپ سے کہتا ہوں شب جمعہ ہے، چند جملے روئیں گے تاکہ ہمارے دل امام حسین کی طرف جائے۔ آج آپ اور میں کربلا میں نہیں ہیں، ابھی شب جمعہ ہے، مومنوں کی ارواح کربلا جاتی ہیں، ہم تو یہاں ہیں، ہم تو کربلا میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم چند منٹ اپنے دلوں کو امام حسین کی طرف لے چلیں تو یہ سمجھ لو جیسے ہم کربلا پہنچ گئے۔ روایتوں میں ثواب ہے اس کا اتنا جیسے آپ کربلا پہنچ گئے۔ تو میں جب بہت اپنے اندر مصائب کی تڑپ دیکھتا ہوں کہ بھئی مجھے مصائب پڑھنے ہیں اور شب جمعہ بھی ہو، تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے مولا علی اکبر کے مصائب پڑھ۔ مولا علی اکبر کے مصائب میں بہت گہرائی ہے، تمام مصائب میں ہے، تمام مصائب میں بہت گہرائی ہے، لیکن مولا علی اکبر کے مصائب کچھ اور ہی ہیں، نہیں معلوم۔ اب وہ دیکھیں آپ کو اور مجھے نشانیاں بھی نظر آتی ہیں، روایتیں بھی بتاتی ہیں۔ تو مثلا ہمیں روایتوں میں کہتے ہیں کہ جب کوئی مجاہد جاتا تھا اور بیویوں سے الوداع کرنے آتا تھا، خواتین سے الوداع کرنے آتا تھا، تو خواتین گریا کرتی تھیں۔ تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ جتنا گریا علی اکبر پہ ہوا کسی پہ نہیں ہوا۔ بہت چاہنے والے تھے علی اکبر، نہیں معلوم کیا وقت رہا ہوگا۔ کتنی ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلنے لگتے تھے تو پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا۔ میں ایک جملہ، چند جملے میں نے علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب سے بہت اچھے سیکھے۔ یہ جو حضرت علی اکبر خیمے سے نکلیں، اس پر علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف ایک جملہ کہتے تھے، بڑا عجیب جملہ تھا۔ اگر آپ کے خدا آپ سب کو محفوظ فرمائے، ہر گھر سے کبھی نہ کبھی جنازہ نکلا ہوتا ہے، اتنا عجیب جملہ کہا علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا۔ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا۔ حضرت علی اکبر کے مصائب بڑے عجیب مصائب ہیں۔ پتہ نہیں میں نے شاید کل بھی کہیں حضرت علی اکبر کے مصائب نہ پڑھ دی ہوں، مجھے خود یاد نہیں رہتا ہے کون سے مصائب میں نے کب پڑھے تھے۔ لیکن جب انسان حضرت علی اکبر کے مصائب میں کچھ جملوں کو سوچتا ہے، کچھ روایتوں کو سوچتا ہے تو دل کٹنے لگتا ہے۔ جب سید الشہداء علی اکبر کو بھیج رہے تھے، اب میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، نہ بھیج رہے تھے نہ روک رہے تھے۔ ایک طرف سے کہتے تھے جاؤ تقدم ولادی، دوسری طرف سے فرمایا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھو۔ بھیج بھی رہے ہیں نہیں بھی بھیج رہے۔ سید الشہداء کن امتحانوں سے گزرے اس معاملے کے اندر، اللہ اکبر۔ جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے نا، دیکھو ہم لوگ عام ماں باپ ہیں، ہمیں بھی اپنی اولاد سے محبت ہے نا، لیکن ہم عام ماں باپ ہیں۔ لیکن اگر باپ معصوم ہو اور بیٹا علی اکبر ہو پھر محبت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور یہ علی اکبر آ کر کہے کہ ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا
اور امام حسین نے پانی نہیں دینا ہے. یہ مالک کائنات ہے، یہ ٹھوکر مارے تو چشمے جاری ہو جائیں گے. پانی نہیں دینا ہے، پانی نہیں دینا ہے. اور علی اکبر سے کیا کہا؟ بیٹا جاؤ، تمہیں محمد مصطفیٰ پانی پلائیں گے. حضرت علی اکبر جب زمین پر گرے تو انہوں نے نہیں کہا، میرا خیال ہے نہیں کہا بابا مدد کو آئیے، کہا بابا محمد مصطفیٰ مجھے پانی پلانے آئے ہیں. تاکہ باپ مطمئن ہو جائے کہ میری پیاس ختم ہو گئی. ایسو بڑی عجیب ایک روایت ہے، ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے. وہ روایت نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اور اس روایت کے ساتھ ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے. ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی اکبر کا لاشا سید الشہداء کے برابر کا تھا، تو سید الشہداء نے جب علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے پاؤں زمین سے ٹکرا رہے تھے. ایسو عجیب روایت ہے. بیان یوں کرتے ہیں کہ جب سید الشہداء نے علی اکبر کو سینے سے لگایا اور گھسیٹنا شروع کیا تو اب نفس المحموم کی روایت ہے یہ لعین شمشیریں اوپر لے جاتے تھے اور علی اکبر پہ مارتے تھے. فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم